نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم. محترم مشائخ اعظام، اسی طرح دیگر معزز مہمانان گرامی قدر، جن میں علماء اور مشائخ اعظام کے علاوہ جلیل القدر سیاسی رہنما، سماجی رہنما، مذہبی رہنما اور مختلف طبقات زندگی کے مکرم نمائندگان شامل ہیں، اور سلاسل طریقت کی بڑی معزز و محترم شخصیات، سجادہ نشینان اور پیران طریقت، مدارس اور دینی جامعات کے اساتذہ، علماء، مدرسین، معلمین، معلمات اور جملہ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تعالی آج ضلع تلگنگ میں تاجدار ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں بلا تمہید یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید کی سورہ احزاب سے میں نے معروف آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، جسے آپ میں سے ہر ایک نے ہمیشہ سنا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں سلسلہ نبوت ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ یہ اس آیہ کریمہ کا ترجمہ ہے، جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 40۔ اس موقع پر میں اپنی گفتگو کے آغاز میں یہ عرض کر دوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے عظیم خصائص میں سے دو خصوصیات بڑی اہم ہیں۔ ایک یہ کہ آپ خلقت کے اعتبار سے، یعنی تخلیق کیے جانے کے اعتبار سے اول الانبیاء ہیں، تمام انبیاء و مرسلین میں سب سے پہلے ہیں جن کی خلقت ہوئی، اور بعثت کے اعتبار سے تمام انبیاء و مرسلین میں سب سے آخر ہیں، جن پر نبوت و رسالت اور بعثت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور نزول وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی نبوت قیامت تک
بغیر انقطاع کے تسلسل سے جاری و ساری رہے گی۔ نہ کسی زمانے میں آقا علیہ السلام کی نبوت منقطع ہوئی نہ ہوگی، اور نہ اس کائنات میں اور کرۂ ارضی پر کسی مکان پر کسی جگہ پر آپ کی نبوت اور رسالت منقطع ہوئی نہ ہے نہ ہوگی۔ قیامت تک آپ ہی نبی اور رسول رہیں گے، آپ ہی کی کتاب قرآن قیامت تک زندہ و تابندہ کتاب رہے گی، اور کسی نئی وحی کا نزول نہیں ہوگا۔ قیامت تک آپ ہی کی شریعت اسلامیہ اور شریعت محمدیہ جاری و ساری رہے گی، کوئی اور شریعت اس کے بدل میں نہیں آئے گی۔ سو نہ کوئی نبی آپ کی بعثت کے بعد آئے گا، نہ کوئی کتاب آئے گی، نہ کوئی نیا دین اور مذہب آئے گا، نہ کوئی شریعت آئے گی۔ یہ آپ کی ختم نبوت کی وہ خصوصیت ہے جس کا انکار کفر ہے۔ اس موضوع پر میری ایک پوری کتاب ہے، عقیدہ ختم نبوت، جو اس وقت بھی میرے سامنے ہے، اور یہ کوئی 950 صفحات پر مشتمل ہے۔ یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ جو لوگ اس موضوع کو تفصیل سے سمجھنا چاہیں اور ذوق رکھتے ہوں، یہاں کی تنظیم یا اس کانفرنس کے میزبان حضرات، ان کے لیے یہ سعادت ہوگی کہ وہ اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، تقسیم کریں، تاکہ جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس مسئلہ کو، یا کوئی کنفیوژن التباس ہے، تو ان کو سمجھنے میں، شکوک و شبہات کو دور کرنے میں، اور نفس مسئلہ کی صحیح معرفت حاصل کرنے میں آسانی ہو۔ ختم نبوت کے مسئلہ پر 150 سے زیادہ قرآنی دلائل ہیں، جن میں سے بیشتر کا ذکر 125 سے زائد میں نے اس کتاب میں جن کا ذکر کیا ہے۔ 150 کے قریب قرآنی دلائل ہیں صرف، اور 200 سے زیادہ احادیث نبوی کے دلائل ہیں، ان کا بھی ذکر میں نے اس کتاب میں کیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ علماء، ائمہ، محدثین اور اکابر امت کی تصریحات الگ ہیں، اور اس موضوع سے متعلق بہت سارے اہم پہلو جن کو سمجھنا ضروری ہے، وہ پھر اس کتاب میں بیان کیے گئے، کیونکہ اس مسئلہ پہ بہت مغالطے پیدا کیے جاتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں بہت اشکال رہتے ہیں، اصل حقیقت سے واقفیت نہیں ہوتی، لہذا پڑھنا اور سمجھنا اشد ضروری ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ کتاب اور آج کا خطاب دو چیزیں ہر جگہ پہنچائیں۔ میں صاف ظاہر ہے بہت سے دلائل کا احاطہ تو اس مختصر وقت میں نہیں کر سکوں گا، البتہ چند ایک دلائل، اور صرف قرآن مجید کے اس مختصر وقت میں کچھ اضافی تشریحات کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں، جن میں سے بیشتر اس کتاب میں بھی درج نہیں ہیں۔ تو وہ جو کچھ کتاب میں ہے وہ بھی پڑھ لیں گے، اور جو درج نہیں وہ آج کے خطاب میں پڑھ لیں گے، تو کتاب اور یہ خطاب دونوں مل کر انشاءاللہ بڑا مفید ثابت ہوگا۔ اب یہ آیت کریمہ میں نے عرض کر دی آپ کے سامنے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری نبی ہونے اور آپ کی بعثت پر نبوت و رسالت کا دروازہ ہر اعتبار سے بند ہو جانے
اور آپ کی بعثت کے بعد کسی نبی کسی رسول کے کسی معنی میں بھی آنے کا عمل ناممکن ہو جانا اور کسی شکل میں بھی وحی کا نزول ناممکن ہو جانا، یہ جو نقطہ ہے اس کو قرآن مجید کی چند آیات کریمہ سے اختصار کے ساتھ دلائل کے پہلے پہلو کے اعتبار سے انٹروڈیوس کرواتا ہوں۔ قرآن مجید میں 20 آیات ایسی ہیں صریح، اب یہ جو بات کہہ رہا ہوں یہ نہ تشریح طلب ہے اور نہ یہ استنباطی چیز ہے کہ اس میں سے ڈیرائیو کر کے اخذ کر کے استنباط کر کے تشریح کر کے یا کوئی تعویل کر کے بات بتائی جائے، نہیں، یہ کیٹیگوریکل ہے، ایکسپریسو ہے، سیلف ایویڈنٹ ہے، کلیئر ہے، اس میں کوئی ابہام، اشکال اور تعویل کی گنجائش نہیں، اور وہ یہ کہ قرآن مجید درجنوں مقامات پر ایک امر کی تصریح کرتا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے جو وحی نازل کی وہ صرف اور صرف وہ وہی وحی تھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے نازل ہوئی، یعنی انبیاء اور رسل اعظام صرف وہی معتبر تھے، مقبول تھے، معتمد تھے اور سچے تھے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے مختلف زمانوں میں مختلف امتوں کی طرف بھیجے گئے، اور جو وحی ان پر کی گئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے قبل وہی سچی وحی تھی، اسی کی قرآن مجید تصدیق کرتا ہے، اسی کا ذکر کرتا ہے، اسی کو واضح طور پہ بیان کرتا ہے، اسی کو حق مانتا ہے، اور پورا قرآن الحمد سے والناس تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد، آقا علیہ السلام کی بعثت یعنی مبعوث ہو جانے کے بعد کسی وحی کا اشارہ اور کنایہ میں بھی ذکر نہیں کرتا۔ گویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد اگر کوئی شخص کسی معنی میں وحی کے نزول کا دعویٰ کرے گا تو وہ قرآن مجید کی نفی ہوگی، اس کا دعویٰ باطل ہوگا اور وہ کفر ٹھہرے گا۔ یہ جو نقطہ ہے اس کو میں چند قرآنی آیات سے اس کی تائید کرتا ہوں، اور تشریح کی ضرورت نہیں رہے گی، میں نے خلاصہ سمجھا دیا ہے، آپ خود سمجھتے چلے جائیں گے۔ ختم نبوت کی یہ دلیل اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی بالکل ابتدا میں سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کی ابتدائی آیات میں دے دی۔ آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 کو پڑھیے، آیت نمبر 4، اس میں درج ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، پیچھے بات آ رہی ہے ھدی للمتقین، متقی کون لوگ ہیں؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ متقی لوگوں کی نشانیاں ہیں۔ اور پھر بیان فرمایا گیا اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس وحی پر جو آپ پر نازل کی گئی، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو وحی آپ پر نازل کی گئی ہے، جو لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس وحی پر ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، انبیاء پر، رسولوں پر، بما انزل الیک وما انزل من قبلک، بس یہاں پر نزول وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو قرآن مجید نے صرف
اس وحی کی تصدیق کی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری سے قبل نازل ہو چکی تھی، پہلے انبیاء اور مرسلین پر، اور پھر آخری وحی کی تصدیق کی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کی گئی قرآن مجید کی صورت. بس اس کے بعد وحی کا چیپٹر کلوزڈ ہے. اگر کوئی وحی آقا علیہ السلام کے بعد کسی بھی معنی میں، کسی بھی طریقہ سے، کسی زمانے میں کسی پر نازل ہونا ہوتی تو واجب تھا کہ ایمان کی تعریف میں یہاں اس بعد میں نازل ہونے والی وحی کی بھی خبر دی جاتی. تو خبر صرف اس وحی کی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ہوئی، اور اس وحی کی ہے جو آپ سے پہلے نازل ہوئی. آپ کے بعد کسی نزول وحی کا کوئی اشارہ پورے قرآن میں نہیں ملتا. یہ ختم نبوت کی اور آقا علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے کی پہلی دلیل ہے جو میں آج کی گفتگو میں دینا چاہ رہا ہوں. اب اس کی میں تائید میں چند آیات دے دوں گا نمونے کے طور پر. آیات بے شمار ہیں، کثیر ہیں. اگر پڑھنا چاہیں تو میری اس کتاب میں پڑھ لیں، آپ کو مل جائیں گے. میں چند آیات نمونے کے طور پہ کوٹ کروں گا. پھر سورہ النساء کی آیت نمبر 136 اس کو پڑھیے. اس میں بھی اس بات کی تصریح ہے. فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی انزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اے ایمان والو، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس رسول گرامی پر ایمان لاؤ، رسول اکرم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ یعنی قرآن پر جو حضور علیہ السلام پر اللہ نے نازل کی، اور ان کتابوں پر اور اس وحی پر ایمان لاؤ جو اللہ نے ان سے پہلے نازل کی. الذی انزل من قبل. سادہ طریقے سے ہر جگہ من قبل کے لفظ کو نہ بھولیں، یاد رکھیں، جو حضور علیہ السلام سے قبل پہلے نازل کی گئی. اللہ پاک اور قرآن مجید صرف اس وحی کی تصدیق کرتا ہے اور اسی کو تسلیم کرتا ہے اور صرف اس پر ایمان لانے کی بات کرتا ہے. اور وہ وحی آقا علیہ السلام پر جو ہوئی جس نے سلسلہ نزول وحی کو بند کر دیا. تو اللہ رب العزت کی طرف سے نزول وحی جو ہوا اس میں قرآن مجید نے جس وحی کو تسلیم کیا وہ صرف دو ہیں، ایک جو آقا علیہ السلام پر ہوئی اور ایک جو آقا علیہ السلام سے قبل ہوئی. بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہو جانے کے بعد کسی بھی معنی میں، کسی بھی طور پر، کسی قسم کی وحی کے نزول کا کوئی امکان نہیں ہے. قرآن مجید نے اس امکان کو مسترد کر دیا. اب یہی چیز حوالے کے طور پر سورہ آل عمران سے بیان کر دیتا ہوں. آیت نمبر 3 ہے. آل عمران میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ. اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی ہے، اور یہ کتاب ان سب کتب کی، صحائف کی اور وحی کی تصدیق کرتی ہے لما بین یدیہ، جو آپ سے پہلے نازل ہو چکی ہے. پہلے نبیوں اور رسولوں پر جو کچھ نازل ہوا یہ کتاب قرآن اس کی تصدیق کرتی ہے. تو اس سے کیا معنی اخذ ہوا؟ جب یہ قرآن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قبل یا نزول قرآن سے پہلے نازل ہونے والی کتب اور صحائف اور انبیاء پر اترنے والی وحی کی تصدیق کرتا ہے، صرف پہلے کی، تو اس کا مطلب ہے قرآن بعد میں کسی وحی کے نزول کے امکان کو مسترد کر دیتا ہے، دروازہ بند کر دیتا ہے. یہ قرآن مجید. اسی طرح
سورہ آل عمران کی آیت